عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا مومنین آپ تنہائی کی جماعت کی روانگی میں مصر ہیں، آپ مشورہ کریں سب سے. عجیب بات ہے، مشورہ کریں، مشورے سے کام کریں. جب ہماری رائے نہیں ہے اور شورا والوں کی بھی رائے نہیں ہے، شورا والوں کی بھی رائے نہیں ہے، ہماری بھی رائے نہیں ہے کہ اس وقت مدینے کی حفاظت کا اور اس وقت مدینہ منورہ کی میں رہنے والوں کی حفاظت کا مسئلہ ہے. حضرت بکر نے فرمایا نہیں، مدینے میں رہنے والوں کی حفاظت کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس وقت دین کی حفاظت کا مسئلہ ہے. میں زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے لیے مدینے کو خالی کروں گا. اگر مدینہ منورہ خالی ہو جائے مردوں سے، یہاں کی عورتوں کو آ کر کفار قتل کر دیں، ان کی لاشوں کو کوئی دفن کرنے والا نہ ہو، ان کی لاشیں کتے گلیوں میں کھینچے پھریں اور کوئی دفن کرنے والا مرد نہ ہو مدینے میں اس نقصان کو برداشت کر لوں گا. لیکن زکوٰۃ میں کے ادا کرنے میں، زکوٰۃ کے ادا کرنے سے انکار کریں، یہ نقصان برداشت نہیں کروں. میں حضرت عمر کی بات عرض کر رہا تھا کہ حضرت عمر نے عرض کیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہ آپ مشورہ کریں. حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ عمر منصوصات میں مشورہ نہیں ہے، جس پہ اللہ کے رسول کا حکم ہے نکلنے کا، اسے مشورہ نہیں ہے. ہم کتنے مشورہ کرتے ہیں کہ بھئی نکلنا ہے، مشورہ کر لوں، مشورہ کر لوں. ادھر امت مرتد ہو رہی ہوگی تو کیا مشورہ کر لوں نکلنے کا. حضرت بکر نے فرمایا کہ عمر اللہ کے امر میں مشورہ نہیں ہے، نکلنا اللہ کا امر ہے، پکی بات ہے. انفروا خفافا وثقالا، نکلو اللہ کے راستے میں، تم جس حال میں بھی ہو نکلو. اس لیے صحابہ کرام نے نقل و حرکت میں کسی عذر کو چھوڑا نہیں جس عذر کے ساتھ نہ نکلے ہوں، اس لیے کہ اعذار کے ساتھ نکلنا یہی اصل مجاہدہ ہے. اگر کوئی عذر نہیں ہے، فرماتے تھے کوئی عذر نہیں ہے، کوئی عذر ہی نہیں ہے تو نکلنا کیا مجاہدہ ہے. اور کسی عذر کے نہ ہوتے ہوئے نہ نکلنا، یہ تو سب سے بڑا جرم ہے. کوئی عذر نہیں ہے اور نہیں نکلے، یہ تو سب سے بڑا جرم ہے. مولانا صاحب فرماتے تھے، سنو حضرت کا ملفوظ، اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کرنا موجب عذاب ہے. اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کرنا موجب عذاب ہے. اللہ کا عذاب آ جائے گا اگر تم نہ نکلے. کیوں؟ اس لیے کہ امر معروف و نہی منکر، جو اس نقل و حرکت سے جو امر معروف و نہی منکر کے فریضے کی ادائیگی ادا کرنے کا جو اصل طریقہ ہے دعوت، اگر اس فریضے کا ادا نہیں کرو گے تو کیا آپ حدیث نہیں پڑھتے بار بار کہ اگر اس امت نے بھلائی کا حکم کرنا چھوڑ دیا، برائی سے روکنا چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ ان پر عذاب لائیں گے. اور یہ عذاب کو اگر مقبول، وہ لوگ جن کی دعائیں مقبول ہیں وہ بھی اگر چاہیں گے عذاب ہٹ جائے تو ہٹنے والا نہیں ہے. آپ پڑھتے نہیں روایتیں؟ اس نے فرمایا تھا کہ ان کی دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی، یہ وحی کی برکات سے محروم کیے جائیں گے. اور اگر انہوں نے اس کشتی میں سوراخ کرنے والوں کو نہ روکا تو اس کشتی کے وہ عابد اور زاہد جو کبھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوئے، ان کے باوجود، ان کے ہوتے ہوئے اس کشتی کو، یہ کشتی ڈوبے گی اور یہ اس غرق ہونے سے بچ نہیں سکیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے منکر کرنے والوں کو خود جا کر نہیں پکڑا اور ان کے ہاتھ نہیں پکڑے. میرے دوستوں عزیزوں، یہاں جو کشتی کا سوراخ بتایا گیا ہے یہ وہ منکرات کے ماحول ہیں جی منکر کے ماحول سے عذاب آ رہا ہے. اس عذاب کو روکنے کا ایک ہی راستہ تھا کہ تم نقل و حرکت کے ذریعے امت کو معروفات کی طرف لے آؤ تاکہ یہ عذاب اللہ کی طرف سے عذاب ہٹا دیا جائے. تمہاری اسباب ملفوظات کو توجہ سے پڑھنا اور سننا میں آپ سب سے عرض کروں گا کہ اس کے ملفوظات پڑھا کرو تاکہ کام کی اہمیت اور اس کام کی عظیمت اور اس کام کے کرنے میں اللہ کے امر کی حقیقت ہمیں معلوم رہے کہ کیا اللہ کا امر ہے نکلنا.
تبلیغ میں پھرنا صرف دین سیکھنے کا دین سیکھنے کا مدرسہ نہیں ہے. یہ تو غلط خیال ہے لوگوں کا کہ یہ مدرسہ ہے دین سیکھنے کے لیے. ایسا نہیں ہے، بلکہ دین کو قائم رکھنے کی نقل حرکت اور محنت ہے، جس میں بے شک نئے نکلنے والوں کے لیے تبلیغ کا ابتدائی درجہ ہے یہ کہ یہ اس میں نکل کر جانے والوں کے ساتھ رہ کر نماز بھی سیکھیں، فرائض بھی سیکھیں، مسائل بھی سیکھیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ خروج کا منتہا نہیں ہے، یہ خروج کا اصل مقصد نہیں ہے. آپ سوچئے نا، سارا علم مدینے میں، سارے علماء مدینے میں، سید المحدثین مدینے میں، سید العلماء معاذ بن جبل مدینے میں، سید القضاة علی ابن طالب مدینے میں، سید المحدثین ابو ہریرہ مدینے میں. لیکن ان سب کو باہر نکالا جا رہا ہے کس لیے؟ کہ جاؤ اور جا کر اس محنت کے ذریعے ماحول کو بدلو. میں نے عرض کیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روکنا چاہتے تھے، ابو بکر نکالنا چاہتے تھے جماعت کو، لیکن پھر فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اگر اس دن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس جماعت کے روانہ کرنے پر نہ اڑتے تو فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ امت مرتد ہو چکی تھی. میں اس پر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. وہاں تو کلمہ نماز کی پابندی کرنے والے، آپ پر ایمان لانے والے صحابہ آپ پر ایمان لا چکے ہیں، آپ پر ایمان لا چکے ہیں. اگر وہ زکوٰۃ کے بارے میں شک میں پڑ گئے، تردد میں، تو وہ اس زکوٰۃ کے لیے مدینے کو خالی کر رہے ہیں. اس زمانے میں مسلمان لا تعداد بے شمار کلمے کا الفاظ سے واقف نہیں ہے، نماز کی فرضیت سے واقف نہیں ہے. تو اب اندازہ کیا جائے کہ جب اس زمانے میں کلمہ نماز کے ہوتے ہوئے صرف زکوٰۃ کے لیے مدینے کو خالی کرنا چاہتے تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ، تو اس زمانے میں جب کلمہ اور نماز بھی نہیں ہے تو پھر نکلنے کا حکم اس زمانے کے حکم سے زیادہ اہم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بتاؤ. یہ تو سب اپنے اپنے خیالات ہیں کہ وہ تو قتال کے لیے نکلنا ہوتا تھا. ایسا نہیں ہے. خروج اور نفر اقامت دین کے لیے ہے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہے. خروج اور نقل حرکت اصل دعوت ہے، اور یہ دعوت منکر سے کے ماحول سے نکال کر معروفات کے ماحول میں لانے کی ایک محنت ہے. یہ کوئی دین سیکھنے کی تنظیم نہیں ہے. یہ خیال غلط خیال ہے. اگر یہی خیال ہے لوگوں کا تو پھر امت اجتماع سے بچ نہیں سکتی، کیونکہ لوگ ذاتی طور پر انفرادی طور پر دین سیکھ لیں گے اور اپنی ذاتی طور پر انفرادی طور پر دین سیکھ کر انفرادی زندگی دین پر گزارنے کو آخرت کی نجات کے لیے کافی سمجھ لیں گے. حالانکہ قرآن نے کھول کر کہہ دیا کہ آخرت کی نجات کے لیے ایمان اعمال صالحہ کافی نہیں ہے. قرآن نے کھول کر کہہ دیا کہ آخرت کی نجات کے لیے ایمان اعمال صالحہ کافی نہیں ہے. ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ تواصی بالحق و تواصی بالصبر، یہ بھی نجات کے لیے شرط کا درجہ رکھتے ہیں. یہ بھی نجات کے لیے شرط کا درجہ رکھتے ہیں. اس لیے میں نے عرض کیا کہ خروج اور نقل حرکت اس امت کو متحرک بنایا گیا تھا. اس زمانے میں تو مسلمان سمجھتا ہے کہ نکلنا کیا ضروری ہے، دین سیکھنا ہے، دین سیکھنے کے بہت اسباب ہیں. اس زمانے کا مسلمان اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کرنے کو جرم نہیں سمجھتا، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلنے میں تاخیر کرنے والوں سے ناراض ہو کر، اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کرنے والوں سے ناراض ہو کر قیامت تک آنے والی امت کو بتلا دیا کہ یہ اس راستے میں نکلنے میں دیر کرنا اللہ کے رسول کی ناراضگی کا سبب ہے. کیوں نہیں سمجھتے؟ کیوں نہیں غور کرتے؟ ابھی تک لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ کوئی مستحب کام ہے، اسے آدمی کر لے تو کر لے، نہ کرے تو کوئی بات نہیں ہے. یہ بات وہ کرے گا جس کے دل میں امت کی ہدایت کا غم نہ ہو، یا یہ بات وہ کرے گا کہ جس امت کے ارتداد سے اس کی راتیں بے چین نہ ہوں. یہ باتیں وہ کرے گا. ورنہ میرے دوستو عزیزو، ایک ایک کے پاس خود چل کر جانا، جسے میں شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ ایک ایک کے پاس خود چل کر جانا یہی اصل دعوت ہے، اور یہ اصل سنت بھی ہے. محمد صاحب فرماتے تھے کہ آلات اور ذرائع سے
دین کی اشاعت کا کر لینا، اور اس زمانے کے ان خبیث آلات کے ذریعے اور باطل آلات کے ذریعے دین کی اشاعت کرنا، فرماتے تھے کہ اس سے باطل ترقی کرے گا، دین ترقی نہیں کرے گا، کیونکہ جب حق کو چلانے کے لیے باطل کا سہارا لیا جائے گا تو اس سے باطل چلے گا، حق نہیں چلے گا۔ حق کے چلنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ مسلمان خود امر معروف اور نہی منکر کے فریضے کو بذات خود ادا کرے، جس طرح نماز کے فریضے کو بذات خود ادا کرنا اس کے ذمے ہے۔ ہم کچھ ضروری عبادت کر رہے ہیں، جیسے نماز کے فریضے کا ادا کرنا اس کے اپنے بدن کے استعمال کا نام ہے، اس امر معروف اور نہی منکر کے فریضے کا ادا کرنا اس کے اپنے بدن کے استعمال کا نام ہے۔ یہ تو اس زمانے میں جتنی نئے طریقے نشر و اشاعت کے پھیل گئے ہیں، انہوں نے دعوت اللہ کی سنت کو ختم کر دیا ہے، دعوت اللہ کی سنت کو ختم کر دیا ہے۔ بات کا پہنچانا تبلیغ نہیں ہے، بات کا پہنچانا نبی کی تبلیغ نہیں ہے، بات کا پہنچانا نبی کی تبلیغ نہیں ہے، بلکہ بات کو خود لے کر جانا یہ نبی کی